مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کا جو وہ کچھ مختصر تعارف سنتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر تھی، اور صدیق اور عتیق آپ کے القابات ہیں۔ صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں ہی اس لقب سے ملقب ہو گئے تھے۔ نہیں، زمانہ جاہلیت میں ہی ملقب ہونا کہ نہیں، یہ لقب آپ کا پڑ چکا تھا زمانہ جاہلیت ہی میں ہی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اور عتیق کا معنی ہے آزاد۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا انت عتیق من النار، یعنی تو نار دوزخ سے آزاد ہے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب ہوا، یعنی عتیق ہوا آپ کا لقب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریشی ہیں، اور ساتویں پشت میں شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے تقریباً 2.5 برس بعد، یعنی 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی، تصدیق کی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلی ہیں، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور تمام جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شریک ہوئے، اور صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر، اور زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے کر جان نثاری و وفاداری کا حق ادا کیا۔ اے عاشقان صحابہ والے بیت، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے، کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل آسمان کے تاروں، زمین کے ذروں کی طرح بے شمار ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان فرمائی، بلکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن پاک میں پارہ 30 سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 تا 21 میں ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔
آج سے تقریباً 800 سال پہلے کے بزرگ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، کریں پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا۔ خائف رب العلا حضرت صدیق ہیں، عاشق خیر الورا حضرت صدیق ہیں، رازدار مصطفیٰ حضرت صدیق ہیں، جانثار مصطفیٰ، حضرت صدیق ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو اس پر کفار کو حیرت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپس میں باتیں کہنے لگے کہ شاید حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا، اسی لیے انہوں نے اتنا مہنگا جو ہے وہ اتنی مہنگی قیمت دے کر، اتنی زیادہ قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل محض اللہ کی رضا کے لیے ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ان پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا کوئی احسان ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی یاد رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے خرید کر آزاد فرمایا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر عتیق فی السماء و عتیق فی الارض، یعنی ابو بکر آسمان میں بھی عتیق ہیں اور زمین میں بھی عتیق ہیں۔ حضرت لیث بن سعد، حضرت امام احمد بن حنبل، علامہ ابن معین رحمہ اللہ الکریم اور دیگر کئی علماء کرام فرماتے ہیں کہ انما سمی عتیقا لحسن وجہہ، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرے کے حسن و جمال کے سبب عتیق کہا جاتا ہے۔ اور امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے حسن و جمال کے سبب عتیق کہا جاتا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرج بی الی السماء فما مررت بسماء الا وجدت اسمی مکتوبا محمد رسول اللہ و ابو بکر الصدیق خلفی، یعنی شب معراج میں نے ہر آسمان پر اپنا نام یوں لکھا ہوا دیکھا، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر صدیق میرے خلیفہ ہیں۔
حضرت ابو یحییٰ حکیم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سنا انزل اسم ابی بکر انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق آسمان سے اتارا گیا۔ حضرت عروہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام باقر ابو جعفر محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ما قولک فی حلیت السیوف، اے سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی تلوار کو آراستہ کرنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لا بأس قد حلی ابو بکر صدیق سیفہ، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ خود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار کو آراستہ کیا۔ تو میں نے کہا آپ نے انہیں صدیق کہا، یہ سننا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال فرماتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور قبلے کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، اور جو انہیں صدیق نہ کہے تو اللہ اس کے قول کی تصدیق نہیں فرماتا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ امیر المؤمنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں۔ خائف رب العلا صدیق ہے، عاشق خیر الورا حضرت صدیق ہے، رازدار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، جانثار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، بے کرے صدق و وفا حضرت صدیق ہے، صاحب جود و سخا حضرت صدیق ہے، یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، یار مزار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، محبوب رب غنی حضرت صدیق ہے، یار آخری نبی حضرت صدیق ہے، پیشوائے متقین حضرت صدیق ہے، جنتی ہیں بالیقین حضرت صدیق ہے، خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق ہے، خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق ہے، ہاں امیر المؤمنین حضرت صدیق ہے، سارے ولیوں سے بڑے حضرت صدیق ہے، پیشوا اصحاب کے حضرت صدیق ہے، نار سے آزاد بھی حضرت صدیق ہے، خلد میں جو شاد بھی حضرت صدیق ہے، ہم دم و غمخوار کون حضرت صدیق ہے، حامی عطار کون حضرت صدیق ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔